السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کی کتاب اسلامیت، اس کا آج کا لیکچر ہے آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے لفظ آخرت کا لغوی اور لفظی معنی۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دور کی چیز، بعید کی چیز کو آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد انسانوں کو جزا و سزا اور حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ جس دن انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا اسے یوم آخرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آخرت کا لغوی معنی آ گیا، پھر اس کے بعد یوم آخرت کی ڈیفینیشن آ گئی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، موت کے بعد اخروی زندگی دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ اس دنیا میں انسان کے اعمال کے پورے نتائج مرتب نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے اس دنیا کے اعمال کے مکمل نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اس نے تمہید باندھی ہے، یہ دیکھ لیں، اس میں اتنا کوئی نہیں ہے یاد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے نا، یہ مشترکہ عقیدہ ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد اس کے گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ آیت اس پر دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے دلیل کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فطرتی ایک بات ہے کہ جو چیز ایک مرتبہ بنائی جائے نا، پہلے بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، جب بن جائے پھر اس کے بعد دوبارہ بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ساری کائنات کو بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز کی قدر و منزلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اس بات پر اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو نا یاد کرنا ہے، یہ زیادہ جو ہے نا وہ لانگ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ لانگ کویشچن میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ برزخی زندگی کا یہ مرحلہ سور پھونکنے تک جاری رہے گا، یعنی برزخی زندگی کہتے ہیں قبر کی زندگی کو۔ موت کے بعد برزخ کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا تب تک یہ چیز جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جب انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انسان جو ہے نا وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اپنی قبروں سے نکل کر، ٹھیک ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھا جائے، جسے میدان معاشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر سورج انتہائی قریب ہوگا، سوا نیزے کے قریب ہوگا، حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گناہ گاروں کے لیے دن بہت سخت ہوگا، اور مومن کے لیے جو نیک ہوں گے ان کے لیے صرف 2 رکعت جس طرح نماز نفل ادا کی جاتی ہے ایسے ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور بات، اعمال کا وزن جو ہے نا وہ ترازو میں کیا جائے گا، تو ترازو دنیا کے برعکس ہوگا، یعنی بھاری اوپر کو جائے گا اور ہلکا نیچے کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ دنیا کے برعکس ہوگا قیامت کا ترازو۔ جن کے نیک اعمال ہوں گے انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور جن کے برے اعمال ہوں گے انہیں بائیں ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کرے جی ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ہی نصیب ہوں۔ میدان معاشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے پانی کا حوض عطا کیا جائے گا، جسے حوض کوثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف تو کوئی چیز نہیں، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پئیں گے، جس کی برکت سے انہیں جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جب کفار و مشرکین اور مرتدین کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد جو ہے نا کفر کو اختیار کر لے، حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ صحابہ کا جو عشق والا بندہ نہیں، یعنی کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا، وہ تو بالکل قریب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ کو نہ ماننے والا اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کا مرحلہ ہوگا، اس مرحلے پر لوگوں پل سے گزر جائے جسے پل صراط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جاساری جہنم کہتے ہیں۔ اس پل کے نیچے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، پل کے دوسری جانب جنت ہوگی۔ نیک لوگ پلک جھپتے ہی پل سے گزر جائیں گے، جبکہ گناہ گاروں کے لیے گناہوں کے سبب پل سے گزر، جن کے گناہوں سے وہ پل سے جہنم میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان میں سے فاسق و فاجر لوگوں کو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کفار ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ روز قیامت اور شفاعت۔ شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ شفاعت 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1 شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ۔ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔
شفاعت کبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس شفاعت کا فائدہ پورے انسان کو ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اس شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ہوا الشفاع، یعنی ہوا مقام محمود کے بارے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو فرمایا وہ مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ شفاعت صغریٰ کیا ہے؟ شفاعت صغریٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین، قرآن مجید اور دروزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ یہ تو بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو اذن ہوگا پھر اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو آگے جی عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے، عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ نیک اعمال کی طرف رغبت، پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، برائی سے اجتناب یعنی پرہیز کرنا، بھاگنا، دور رہنا۔ حقوق کا احترام، صبر و تحمل کا حصول، تعمیر و سیرت یا تعمیر سیرت، بہادری، سرفروشی۔ یہ 6 پوائنٹ آپ نے بالکل فریش کر کے یاد کر لینے، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں، انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا میزان پر۔ دنیا کی زندگی ہے عارضی، کھیل تماشا، ہمیشہ رہنے والی، مثالی، کھیل تماشا، ٹھیک ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، یعنی کہ ختم ہو جانے والی ہے۔ برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے سور پھونکنے پر۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر شروع ہوگا جزا و سزا کا عمل۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص نظر رکھتا ہے اخروی نتائج پر، یعنی جو آخرت کے نتائج ہیں۔ عقیدہ آخرت کے بارے قرآن مجید کی تعلیمات مختصر بیان کریں۔ وہ جو پہلے میں نے آپ کو پہرا بتایا، ٹھیک ہے، یہ ہیں جی اس کی تعلیمات، آپ دیکھ لیں، یہ والی اس کی تعلیمات ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی قرآنی تعلیمات ہیں، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، یہ والی، یہ پیرا، ٹھیک ہے، یہ پیرا، اور اس کا یہ آگے آیت کا ترجمہ، یہ لازمی آپ نے لکھنا ہے۔ آیت کا ترجمہ جو ہے نا وہ اگزامپل ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو کس قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا؟ وہ نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، جنت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد شفاعت ہے، اس کے بعد یہ مزید ہے جی میدان معاشر میں یہ والی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، حوض کوثر ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اعمال نامہ ہے جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری خصوصیات ہیں جو مومنوں کے حصے آئیں گی۔ قرآن مجید نے مشرکین کے دوبارہ زندہ کی جانے کی شبہات کا کیسے رد کیا؟ وہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی کہ جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بنانے پر زیادہ جو ہے نا وہ قادر ہے، ٹھیک ہے، یہ والی آیت مبارکہ، یہ والی، یہ یہاں سے مشرکین کا رد لکھے، یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھ دینا ہے۔ اگلا کویسچن جی شارٹ کویسچن، وہ یہ ہے کہ حوض کوثر، قرآن جی نے حوض کوثر کے بارے میں مختصر تحریر کریں، وہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو عقیدہ آخرت کے فوائد ثمرات جو ہے نا وہ تفصیلی جواب میں نے یاد کر لینا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔